السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا چھت کو ٹھنڈا رکھنے کا ایک طریقہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ثبوت دے دوں، اور ثبوت یہ ہے کہ یہ دیکھیں نیچے جس طرح میں ننگے پاؤں کھڑا ہوں۔ جولائی کا مہینہ ہے اور تقریباً 3 بج چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنی تیز دھوپ میں بھی میرے چھت یہ والا جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ گرم نہیں ہوا۔ صرف یہ جو میں نے طریقہ اپلائی کیا، جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا سفید ہوا ہے چھت، تو یہ جو طریقہ اپلائی کیا ہے اس کی وجہ سے میرے اس چھت کا ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ نہیں بڑھا۔ ویسے آپ اگر نارمل اپنے چھت پہ جائیں تو 12 بجے 1 بجے یا کسی بھی ٹائم جائیں جب صحیح تیز دھوپ ہو، تو آپ 5 سیکنڈ سے بھی زیادہ آپ ننگے پاؤں نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ چھت کا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہائی ہو چکا ہوتا ہے، اور میں آپ کے سامنے اتنی دیر سے کھڑا ہوں، یہ دیکھیں میرے چھت کا ٹمپریچر بالکل بھی اتنا زیادہ نہیں بڑھا جس طرح عام نارمل بڑھ جاتا ہے، بلکہ یہ انفیکٹ یہ تو نارمل ہوا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہمارے چھت کے ٹمپریچر نہیں بڑھے گا تو جو چھت والا پنکھا ہے اس کی ہوا بھی نارمل ہوگی۔ تو جب چھت کا ٹمپریچر بڑھ جائے تو چھت والے پنکھے کی ہوا بھی بہت گرم آتی ہے۔ تو لہٰذا آپ ویڈیو میری پوری دیکھیے گا، میں آپ کو سارا طریقہ بتاؤں گا، صاحب سمجھاؤں گا یہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور سب سے اہم بات کہ یہ طریقہ جو ہے یہ آپ اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے بالٹی میں پانی لیا، تقریباً 20 لیٹر پانی ہے، اور اس میں 5 کلو میں نے چونا ڈالا ہے۔ آپ نے پاؤڈر والا چونا بالکل نہیں ڈالنا، یہ جس طرح یہ پتھر والا چونا ہوگا یہ استعمال کرنا ہے۔ آپ جا کے دکان والے کو کہیں کہ ہمیں سفیدی والا چونا دیں تو وہ یہ ایسے پتھر والا چونا ہوگا۔ جیسے ہی آپ یہ چونا ڈالیں گے تو پانی کا ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، تو جب یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے گا تبھی ہم اس کو استعمال کر سکیں گے، اور تبھی آپ نے استعمال بھی کرنا ہے۔ اور اب ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اچھے سے کور کر دینا ہے تاکہ اس میں مٹی یا گند نہ جائے، تو مٹی سے بہت زیادہ ہم نے اس کو بچانا ہے۔ ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے گلو لازمی استعمال کرنا ہے، یہ لکڑی والا گلو ہے، تو اس کے بغیر اگر آپ چونا لگائیں گے تو بہت جلدی چھت سے اتر جائے گا، ایون کہ ایک بارش کے ساتھ وہ سارا چونا بہہ سکتا ہے، تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ آپ نے اس گلو کو ہاتھ سے مکس کرنا ہے، اس طرح علیحدہ سے پانی لے لینا ہے اور ہاتھ سے مکس کرنا ہے، جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس طرح آپ نے ہاتھ میں لے کے اس کو مسلنا ہے ہاتھ میں، اور پھر پانی مکس کریں گے تو بہت آسانی سے مکس ہو جائے گا۔ ویسے اس کو مکس کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، تو اب یہ کرنا ہے کہ یہ جو اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو پھر چونے والے پانی میں یہ دیکھیں جس طرح میں ڈال رہا ہوں اس طرح ڈال دینا ہے، اور اس کے بعد اس کو بھی اچھی طرح مکس کر کے پھر آپ نے اپنے چھت پہ لگانا ہے۔ چونا لگانے سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اپنے چھت کو اچھی طرح پانی سے دھو لینا ہے۔ میں نے بھی اپنے چھت کو پانی سے صحیح اچھی طرح دھویا ہے، اور ساری مٹی وغیرہ میں نے اس کے اوپر سے صاف کی ہے۔ تو اب آپ جیسے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں چونا یہ تو جھاڑو سے لگا رہا ہوں، چونا تو برش سے لگایا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو اپنا لاسٹ ایئر والا ایکسپیرینس بتا دوں کہ لاسٹ ایئر میں نے یہ چونا لگایا تھا اپنے برش سے، تو اس سے یہ ہوا کہ پاؤں کے بل بیٹھ کے کام کرنے سے میں بہت زیادہ تھک گیا تھا، تو اس کا میں نے یہ آسان حل نکالا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا جلدی ہو رہا ہے اور کتنا آسانی سے ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ نرم تنکوں والا جھاڑو ہے، اکثر لوگ اسے پھول جھاڑو بھی بولتے ہیں۔ اچھا، میں نے جو ویڈیو دکھائی ہے اس میں نے صرف ایک کوٹ کی ہے، تو آپ نے 2 کوٹ کرنے ہیں، لیکن جو آپ کو میں نے شروع میں پروف دیا ہے وہ میں نے 1 کوٹ کرنے کے بعد ہی دیا ہے۔ 2 کوٹ کرنے کا آپ کا یہ فائدہ ہوگا، ایک تو اس کی پرفارمنس اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور دوسرا کہ یہ جو اس کی لائف ٹائم ہے وہ کافی زیادہ ہو جائے گا۔ تو وہ تھوڑی سی محنت ہے، لیکن یہ ہے کہ فائدہ آپ کا اپنا ہی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو اس کی ورکنگ بتاتا ہوں۔ ورکنگ اس کی یہ ہے کہ جو سفید کلر ہوتا ہے اس میں جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو وہ بہت زیادہ سورج کی شعاؤں کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے۔ جب وہ سورج کی شعاعیں ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں تو جو باقی سورج کی شعاعیں ہیں وہ اتنی زیادہ حرارت نہیں پیدا کرتی، جس کی وجہ سے پھر یہ اس جگہ کا ٹمپریچر نہیں بڑھتا۔ تو ابھی تک تو میں نے صرف یہ چونا ہی ٹرائی کیا، میں نے آج تک سفید رنگ نہیں ٹرائی کیا، لیکن آپ بھی صرف
چونا ہی ٹرائی کریں. اگر میں دیکھوں گا کہ میں سفید رنگ کر کے دیکھوں، اگر میرا اس کے برابر رزلٹ آیا تو میں اس پہ بھی علیحدہ سے ویڈیو بنا دوں گا. لیکن فی الحال آپ یہی ٹرائی کریں، کیونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ وہ دوسرا رنگ ٹرائی کر دیا تو وہ پھر شاید اس کو اترتے بھی ٹائم لگے. تو لیکن فی الحال یہ طریقہ آسان بھی ہے اور سستا بھی ہے. اور میرا تو خرچہ ہوا ہے، صرف میں نے 80 روپے کے گلو لایا اور 90 روپے کا میں نے وہ چونا لایا بس. اچھا، میرے ایک چھوٹا سا نقصان ہوا ہے، وہ یہ کہ جس بالٹی میں میں نے چونا بنایا ہے وہ اس بالٹی میں سوراخ ہو گیا کہ چونے نے اتنی حرارت پیدا کی ہے. اچھا، آپ نے جس بالٹی میں چونا بنانا ہے اس کا جو پلاسٹک ہے وہ سخت والا ہو، اس طرح نرم والا نہ ہو، کیونکہ یہ میری بالٹی کا جو پلاسٹک تھا نرم والا تھا، اس لیے اس میں سوراخ ہو گیا. اچھا، جو ہماری پانی والی ٹینکی ہے اس پہ میں نے یہی چونا لگایا ہے، اور جو ہمارا پانی دن کو بھی اب گرم نہیں ہوتا، نارمل ہوتا ہے. تو آپ بھی لگانا اور اس کا رزلٹ چیک کرنا. اچھا دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور سب سے اہم بات اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے. اور نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.